اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا فَلَعَلَّكَ شاید آپ پیارے پیغمبر علیہ السلام باخع ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا اپنی جان کو علی آثارہم ان کے پیچھے کن کے کفار مکہ مشرکین مکہ کہ آپ بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کی توحید بتا رہے ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں؟ یعنی آپ پریشان ہوتے تھے یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. ان لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہ لائیں بہذا الحدیث اس بات پر، یعنی اس کلام پر، اس قرآن پر، اسفا غم کے مارے، یعنی غم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. غم کیا ہے؟ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ بتا دینا، سمجھا دینا. اب یہ نہیں لا رہے تو ہم ان کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. یہ اپنے منہ سے بہت بڑی بات نکالتے ہیں. کون سی؟ اللہ کا شریک اور ساتھی بناتے ہیں، اولاد بناتے ہیں. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ چاہت تھی، آپ نے بڑی محنت کی کہ یہ شرک سے باز آ جائے. کیوں؟ جو قوم اس روش پر ڈٹی رہتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. انا جعلنا بے شک ہم نے بنایا ما جو کچھ علی الارض زمین پر ہے زینتاً خوبصورتی. زمین میں جو کچھ ہے یہ کیا جی؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا جی؟ دنیا کو زینت بنایا. وتفاخر بینکم، کس کے پاس زیادہ کسی کے پاس تھوڑی، اب اس فخر ہے. فی الاموال والاولاد، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اولاد بھی اور مال بھی دنیا کی زینت ہے. تو یہ دنیا کیا ہے؟ زینت ہے. ٹھیک ہے جی، خوبصورتی ہے. ہم نے جو کچھ اس زمین پہ بنایا وہ کیا ہے جی؟ بطور زینت ہے. لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں. یہ دنیا کی زینت تو ہے جو ہمیں لے کر جا رہی ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ ساری چیزیں. تو ہم نے یہ دنیا کو کیا کر دیا جی؟ زینت بنایا، اس لیے کہ ہم آزمائش میں ڈالیں، ہم دیکھیں. لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں. ایہم، کون ان میں سے، احسن عملا، احسن زیادہ بہتر ہے، عملا عمل میں. کہ دنیا کیا ہے؟ ایک قسم کی فتنہ ہے جی. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہارا اولاد کیا تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، آگے اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. اگر تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ان کی محبت کم ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت زیادہ ہے، اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کے ہاں تمہارا بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، میں نے دوسری رکعت میں یہ آیت پڑھی تھی.
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، لوگوں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کی اولاد اور جس کے مال نے اللہ کے ذکر سے اس کو غافل کر دیا وہ تو نقصان میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے جو کچھ زمین پہ بنایا یہ بطور خوبصورتی کے، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون زیادہ ہے عمل میں۔ عمل سے مراد نیکی، اچھائی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن کے احکامات۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، دنیا ہے تو خوبصورت، کیا رہے گی ہمیشہ؟ نہیں، فانی ہے، عارضی ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ، ضرور کرنے والے ہیں، مَا عَلَيْهَا، جو کچھ اس زمین پر ہے، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، پہاڑ ہیں، یہ جاری جتنی بھی خوبصورتی ہے، سعیداً، صاف میدان۔ ایک دن آئے گا یہ چٹیل میدان ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ دنیا ہے ہی فانی، فانی ہونے والی ہے نا۔ بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں جو کچھ اس زمین پر ہے، سعیداً، صاف میدان، جروزہ، بنجر، چٹیل، کوئی درخت، کوئی خوبصورتی، کچھ نہیں ہوگا۔ سورج کی کیا کنڈیشن ہوگی، چاند کی کیا کنڈیشن ہوگی، چٹیل میدان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہی ہے، دنیا خوبصورت ہم نے بنائی آزمائش کے لیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں گھسیٹ کر لے جائے اپنی طرف۔ کیوں؟ دنیا تو ہے ہی فانی، عارضی، اس نے رہنا نہیں ہے، اور ایک دن آئے گا یہ دنیا صاف چٹیل میدان کی طرح ہوگی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ سورۃ کہف کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ دنیا خوبصورتی ہے، دنیا فانی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں بھی دیں گے باغ والوں کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دیں گے مال کی، بیٹوں کی، یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی۔ مرکزی مضمون اس صورت میں، سورۃ کہف کا، یہ ہے کہ دنیا خوبصورت اللہ نے بنائی، آزمائش کے لیے بنائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور عارضی ہے، تاکہ انسان اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرے۔ پھر دیکھیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ کو ان کا غم کھائے جا رہا ہے، کئی ایک جگہ پہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، تسلی دی ہے آپ کو۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو نیست و نابود کر کے صاف بنجر میدان کر دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔